خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان محمد عباس قمر پروگرام ضیافت نور لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، رمضان المبارک جاری و ساری ہے اور یہ ایام آخری عشرے کی جانب جا رہے ہیں۔ آخری عشرہ جہاں اور بہت سی مناسبتیں اپنے ساتھ رکھتا ہے، وہیں ایک بہت ہی پرومیننٹ اور ایک بہت ہی اہم مناسبت وہ ہے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے ایام۔ یہ وہ دن ہے خواتین و حضرات کے جس دن میں ہر مومن کا دل سوگوار ہوتا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جب ہم اپنی زندگی کا جس قدر محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایام ہمیں دوبارہ ایک مرتبہ پھر خدا کے قرب اور خدا کی معرفت کی جانب یوں بھی قدم بڑھاتے ہوئے ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں کہ جب ہم امام علی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے سبق حاصل ہوتے ہیں، نہ فقط زندگی سے بلکہ یہ وہ ذات بالا صفات ہے کہ جس نے زندگی کی کامیابی کی ضمانت سجدہ کرتے ہوئے دی اور کہہ دیا فزت برب الکعبہ۔ ایک شخص کہ جو اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہو اور اس وقت کہ جب خدا کے حضور سجدہ ریز ہو اور کہہ دے کہ خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا، تو بس ہر ایک شخص کو ایسے کی ہی اتباع کرنی چاہیے، ایسے کو ہی اپنا ولی، سردار، آقا، مولا، سید ماننا چاہیے کہ جو اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی شہادت کے وقت بھی کامیابی کی ضمانت دے۔ اسی ضمن میں سرنامہ کلام جس آیت کو قرار دیا سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنو اتباع کرو رسول کی، اللہ کی، رسول کی اور ان کی کہ جو کہ اولی الامر ہے، اور اگر کوئی اس امر میں تنازع واقع ہو تو تم رجوع کرو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ یعنی آیت صراحتاً اس چیز پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ تمام امور خدا کے ہاتھ میں اور خدا کے رسول کے ہاتھ میں ہیں۔ خواتین و حضرات، امیر المومنین علیہ السلام کی ذات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہماری اس نشست میں ہمارے ساتھ معزز مہمان قبلہ مولانا محمد حسن شاہو صاحب موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمہ۔ قبلہ، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ قبلہ، جس طرح ابتداءً میں نے بیان کیا کہ یہ ایام وہ ایام میں مخصوصہ ہیں کہ جن میں ہم امام علی علیہ السلام کے، ہر مومن کہ جو امام علی علیہ السلام کے غم میں غمزدہ ہوتا ہے، تو امام کی ذات پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک اہم موضوع کہ جس پر بہت زیادہ کام ہونا چاہیے اور علماء نے کام کیا بھی، وہ امام علی علیہ السلام کا وہ عہدہ کہ جو رسول اکرم کی وصال کے بعد، رسول اکرم کی وفات کے بعد امام علی علیہ السلام کے لیے حق بنتا تھا، اس پر ہم آج گفتگو کرتے ہیں۔ ابتداءً کہ اگر ہم بات کریں خلافت کی یا اس امر کی کہ جو امام علی علیہ السلام کا حق تھا، ملا نہ ملا، امام علی علیہ السلام کی خلافت کے متعلق اگر ہم بات کریں تو کیا یہ عہدہ دیا جانا کیا ایک عام آدمی کے ہاتھ میں ہے یا یہ خدا کا امر ہے اور خدا کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اہم موضوعات میں سے ایک موضوع جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت ہے جی، اور اس حوالے سے امامیہ علماء صدر اول سے لے کر آج تک تمام علماء کا اس بات پر اتحاد اور اتفاق قائم ہے جی، کہ مولا متقیان کی خلافت اسی انداز میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیفہ بنایا ہے جس طریقے سے پروردگار عالم پیغمبر اسلام سے پہلے
یعنی اگر اللہ کے رسول سے پہلے دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مشہور و معروف نبی ہیں. جی. حضرت عیسیٰ سے اب آپ اوپر چلے جائیے، پہلے زمانے کی طرف چلے جائیے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک صحیح. جس انداز میں اللہ ہر زمانے میں ہر نبی کے ماں بعد خلیفہ بناتا رہا، اسی انداز میں امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ مولا متقیان کی خلافت بھی اللہ نے ہی جناب رسول اکرم کو حکم دیا تھا کہ ان کی خلافت کا، ان کی جانشینی کا، ان کی امامت کا اعلان فرمائیں. صحیح. یعنی یہ اسی تسلسل کی کڑی ہے. بالکل 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 ٹھیک ہے. اور اس اعتبار سے جو ہم لوگ آیت پیش کرتے ہیں سورہ مبارک نور کی آیت 55 ہے جی کہ جسے آیہ استخلاف کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، صحیح، کہ جس میں پروردگار عالم نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. صحیح. اللہ نے وعدہ کیا ہے کن لوگوں سے کہ جو ایمان لے کر آئے صحیح اور جنہوں نے نیک عمل کیے. صحیح. ٹھیک ہے. کیا وعدہ کیا ہے، ان کی جزا کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. صحیح. ٹھیک ہے جی. کہ اللہ ان کو زمین پر ضرور خلیفہ بنائے گا جس طریقے سے ان سے پہلے والوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا. صحیح. یعنی صراحتاً لفظ خلیفہ کا استعمال کیا اور بالکل یہ بھی کہہ دیا کہ پہلے خلفاء بھی خدا معین کرتا ہوں. بالکل جس طریقے سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت انی جاعل فی الارض خلیفہ سورہ مبارک بقرہ میں ارشاد فرمایا صحیح. میں عنقریب زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. جی. ٹھیک ہے. تو اللہ اس مقام پہ بھی ملائکہ کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ منصب خلافت اتنا اہم ہے کہ اگر اس کو کوئی معین کرے گا تو میں پروردگار عالم کی ذات بابرکت ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جناب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں صحیح. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے، کیا حق ہے کہ وہ دعا کر سکتے اپنے بھائی کے حق میں. جی. یا بار الہ میرے بھائی ہارون کو میری جانب سے خلیفہ بنا دیں تاکہ ہم دونوں بھائی مل کر فرعون کے پاس جائیں. دعا کرنے کا حق حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، مگر دعا قبول کون کرے گا؟ پروردگار عالم. جی بالکل ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ دوسرا خلیفہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے بنایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی درخواست پہ. صحیح. اور آگے آئیے جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے خلیفہ بنایا. اے داؤد ہم آپ کو خلیفہ بناتے قوم والوں کے اوپر. صحیح. ٹھیک ہے. تو اگر ہم گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی سیرت پہ، سنت پہ نظر کریں نا تو تمام انبیاء میں ہمیں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے کہ جب ان کا آخری وقت آتا تھا تو وہ خلافت کے اعتبار سے، جانشینی کے اعتبار سے معاملے کو پروردگار عالم کی طرف پلٹاتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آیا، جی اپنی بیٹوں کو، اپنی ذریت کو جمع کیا، فرمانے لگے اللہ نے حکم دیا کہ میرے پاس شیش تمہارے خلیفہ، اللہ کی جانب سے خلیفہ اور تمہارے امام ہوں گے. صحیح. جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا، آخری وقت آیا، اپنے بیٹوں کو، چاہنے والوں کو جمع کیا. اللہ نے حکم دیا کہ سام تمہارے اوپر خلیفہ ہوں گے. صحیح. جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل کے حوالے سے وصیت کر رہے ہیں. جناب یعقوب جناب یوسف کے حوالے سے کر رہے ہیں. جناب موسیٰ جناب یوشع بن نون کے حوالے سے کر رہے ہیں. اور ہر کوئی معاملے کو کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. صحیح. بالکل. تو یہ جو جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت ہے یہ بھی اسی کا ایک تسلسل ہے. صحیح. صحیح. ٹھیک ہے نا کہ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ علی کو خلیفہ مجھ محمد مصطفیٰ نے نہیں بنایا بلکہ اللہ نے بنایا ہے. بالکل اسی انداز میں جس طریقے سے اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا. یعنی باقی انبیاء جس طرح بیان کرتے آئے. جی جی. یعنی آپ نے جو حوالہ دیا وہ یہ کہ زندگی کے آخری مراحل میں جاتے ہوئے اعلان کر دیا کہ یہ میرے خلیفہ ہیں میرے بعد. تو رسول اکرم کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں وہ میرے خیال سے باقی انبیاء سے خود کچھ امتیازی شخصیت بھی ہیں کہ ان کے بارے میں خدا نے کہہ دیا یہ کچھ نہیں بولتا وَإِلَّا کہ جو زبانیں وہی بولتی ہے یہ وہی بولتے ہیں. بہترین. جی. تو اگر اسی حوالے سے ہم بات کریں تو کیا رسول اکرم نے بھی اپنی زندگی کے دوران یا اپنی وفات سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے متعلق کوئی اعلان کیا یا صراحتاً بیان کیا کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے؟ صحیح. دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں تو بارہا فرمایا. صحیح. ٹھیک ہے.
نہ صرف یہ بلکہ دعوت ذوالعشیرہ جی اسلام کی پہلی دعوت ہے، جی بالکل، جس میں اللہ کے رسول نے کیا اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، بلایا، جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول اس امر امامت کو، امر خلافت کو اتنا اہم سمجھ رہے ہیں کہ جہاں اپنے خاندان والوں کے نزدیک دین کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں جی کہ اگر مانو گے دنیا میں بھی سرداری، آخرت میں بھی سرداری، ٹھیک ہے۔ کیا مانو گے؟ اللہ ایک ہے، جی میں محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول ہوں۔ صحیح، اس کے بعد کیا فرمایا؟ تم میں سے کون ہے کہ جو اس کار رسالت میں میرا ساتھ دے گا؟ جی جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی، صحیح، میرا وصی، صحیح، میرا خلیفہ صحیح، اور میرے ماں باپ جانشین ہوگا، صحیح، ٹھیک ہے۔ پہلی ابتدا اسلام میں ہی آپ نے اعلان کر دیا کہ جو بھی آج میرا ساتھ دے گا وہ ان تمام عہدوں سے مستفید ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول نے دعوت جو ہے نا اپنے رشتہ داروں میں سب کو ایک عمومی دعوت نامہ دے دیا ہے نا۔ صحیح، جی اس وقت مولائے متقیان کو خود پیغمبر اسلام نے اپنی جانب سے نہیں اٹھایا نا، جی ٹھیک ہے۔ امام ابو جعفر طبری اہل سنت کے بہت بڑے مورخ گزرے، تاریخ طبری میں وہاں سے لے کر محمد حسین ہیکل حیات محمد میں جتنے بھی مشہور و معروف مورخین گزرے، مفسرین گزرے، وانذر عشیرتک الاقربین کے ضمن میں تمام نے اس واقعے کو نقل کیا، صحیح، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کے رسول نے اللہ کی وحدانیت، اپنی رسالت اور رسالت کو انجام دینے کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ ایک ہونا چاہیے جو وزیر ہو، جو پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ رہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو ایک دعوت عمومی دی، جی اس وقت کیا ہوا؟ کوئی بھی کھڑے نہیں ہوا اپنے مقام سے۔ صحیح، تاریخ کہتی ہے کہ صرف ایک لڑکا 13 سال کی عمر ہے، صحیح، وہ اپنے مقام سے اٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، سبحان اللہ، صحیح، اس وقت پیغمبر اسلام فوراً یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ میرے پاس، بٹھا دیتے، بیٹھ جاؤ، صحیح، ٹھیک ہے۔ دوسری مرتبہ یہ اعلان کرتے ہیں، صحیح، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ دوبارہ وہی، میرا خلیفہ وہ میرا وسیع اور بالکل جانشین ہوگا، دوبارہ وہی 13 سال کا لڑکا کھڑے ہوتا ہے، صحیح، دوبارہ بٹھا دیتے، بیٹھ جاؤ، صحیح، تیسری دفعہ اعلان کرتے ہیں، تیسری دفعہ بھی اس کے علاوہ کوئی کھڑے نہیں ہوتا۔ صحیح، تاریخ نے لکھ دیا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ علی مرتضیٰ علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے اس زمانے میں پیغمبر اسلام سے وعدہ کیا، یا رسول اللہ اگرچہ کہ عمر کم ہے، جی ٹھیک ہے نا، لڑکپن کا عالم ہے، جی، لیکن میں علی وعدہ کرتا ہوں کہ ہر منزل پہ آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور اس وقت ساتھ دینے کا اعلان کرنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں تھا، یہ جانتے تھے کہ یہ تمام کفار کا مجمع ہے، بالکل، اس میں اگر اعلان رسالت کیا تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ہے نا۔ لیکن اس وقت بھی جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وعدہ کیا، جی باقاعدہ علماء نے بیان کیا کہ اسے ہر منزل پہ، ہر مقام پہ مکمل کیا۔ صحیح، جنگوں میں آپ دیکھ لیجئے، ہجرت کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے، فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے، کون ہے کہ جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے پیغمبر کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ موجود ہے؟ جناب امیر علیہ السلام، بالکل صحیح۔ تو یہ رسول اکرم کی طرف سے اعلان ہو گیا، آپ نے بیان کر دیا کہ جو بھی میرا ساتھ دے گا وہ میرا وسیع، ولی اور خلیفہ اور جانشین ہوگا۔ جس طرح آپ نے ابتداً آیت بیان کی اور بہت ساری آیات سے استدلال دیا کہ ہر ایک نبی کا خلیفہ اور وسیع خدا معین کرتا ہے، ساتھ اس کے کہ جس نبی نے بھی اعلان کیا تو یہ کہا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، میں اعلان کر رہا ہوں لیکن در حقیقت یہ اعلان خدا کی طرف سے ہے۔ تو کیا امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کا اعلان خداوند تبارک و تعالی نے کیا؟ بالکل بالکل، پروردگار عالم نے کیا، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں لیکن اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت نے کس وقت کیا اس کو بیان کروں، اس سے پہلے ایک اور بات، اور وہ یہ کیا کہ دیکھیں اللہ کے رسول نے ذوالعشیرہ میں، جی ٹھیک ہے نا، سب کو دعوت دی، جی جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کی، مولائے متقیان ذوالعشیرہ کے موقع پر اللہ کے رسول کے خلیفہ معین ہو گئے، صحیح، ٹھیک ہے، دعوت قبول کی۔ لیکن صرف ذوالعشیرہ کا ہمارے پاس واقعہ نہیں ہے، صحیح، بلکہ ذوالعشیرہ سے لے کر پیغمبر اسلام کی رحلت تک، شہادت تک، کئی مقامات پہ اللہ کے رسول نے مولائے متقیان کی خلافت کا
امامت کا، صحیح، ولایت کا، جی، وصایت کا اعلان مختلف الفاظ میں فرمایا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ اس زمانے میں جتنے الفاظ آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ لفظ خلافت کے اوپر دلالت کرتا ہے، اللہ کے رسول نے تمام کے تمام مولائے متقیان کے لیے استعمال کر دیے، ہر جہت سے اعلان کر دیا. بالکل. مثلا ایک مقام پہ کہنے لگے کہ جس کا میں ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. میرے وارث، ہر نبی کا ایک وارث ہوتا ہے. جی، لکل نبی وارث و وصی، ہر نبی کا ایک وارث اور ایک وصی ہوتا ہے، آپ تاریخ میں دیکھیں گے. جی، ٹھیک ہے. بلکہ شیخ صدوق رحمہ اللہ، اب میں آپ کے وسیلے سے اپنے ناظرین تک بھی ایک بات پیش کروں کہ شیخ صدوق رحمہ اللہ اپنی کتاب اعتقادات میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، اسی طریقے سے اللہ نے اس دنیا میں ہر نبی کے ساتھ ایک وصی کو رکھا، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 1,24,000 اوصیاء بھی اس دنیا میں آئے. صحیح. یہ شیخ صدوق لکھ رہے اپنی کتاب اعتقادات میں. یعنی ہر نبی کے ساتھ ایک وصی کا بھی تعین کیا، ایک وصی کا تعین کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں خلافت پر جتنے الفاظ دلالت کرتے تھے نا، سب اللہ کے رسول نے مولا کائنات کے لیے استعمال کر دیے. امیر المومنین علی، خاتم الاوصیاء علی، وصی علی، وارث علی، مولا علی، ولی علی. جی، صحیح. ہر جہت سے رسول اکرم اعلان کرتے ہوئے گئے ہیں کہ یہ میرے وصی، میرے ولی اور جانشین رہیں گے. بالکل قبلہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین کرام، شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے ایام ہیں، اور ذات امیر المومنین علیہ السلام وہ ذات ہے کہ جس قدر زیادہ گفتگو کی جائے اتنی کم ہے. بہرحال ہم اپنی طرف سے یہ کوشش جاری کیے ہوئے ہیں. جس طرح رسول اکرم نے بھی کہہ دیا کہ میرے بھائی علی کا ذکر عبادت ہے، خود کو رمضان کے ایام میں عبادت میں شمار کرتے ہوئے ہم یہ کوشش جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. یہاں ناظرین کرام وقت و ایک بریک کا حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. نور ہی نور ہے، خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے. ہم دوست احباب مل کر فارم ہاؤس بھی جاتے ہیں، دوسرے شہروں کا سفر بھی کرتے ہیں، پکنک پر بھی جاتے ہیں. تو کیوں نہ اس مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل کریں، خدا کے گھر کو دیکھیں، روضہ رسول پر جائیں، آل محمد کا مدینہ دیکھیں، قبر بطول پر جائیں. ارمغان نجف یعنی AN ٹورز پیش کرتے ہیں سب سے کم قیمت میں عمرہ گروپ، اور ساتھ ہی پہلی مرتبہ جانے والے مومنین کے لیے مزید ڈسکاؤنٹ بھی. تو انتظار کس بات کا ہے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کریں. مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں. لبیک لا شریک لک لبیک. نور ہی نور ہے، خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے. ویلکم بیک ناظرین کرام. ضیافت نور پروگرام میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا اہم موضوع خلافت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. رسول اکرم نے، ہمارے معزز مہمان نے جس طرح پروگرام کی پہلی نشست میں پہلے حصے میں بیان کیا بریک پر جانے سے پہلے، کہ جس طرح رسول اکرم نے اپنے دور میں، اپنی زندگی میں بارہا صراحتاً اعلان کر دیا کہ علی ہی میرے بعد خلیفہ، وصی، جانشین اور ولی ہوں گے.
اور یہ روش فقط رسول اکرم کی نہ رہی، ہر نبی، ہر ولی نے، خدا کی طرف سے معین ہر نبی نے اپنے ولی اور وسیع کا انتخاب کر دیا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ایک روایت ہمارے معزز مہمان نے بیان کی، اسی طرح اسی موضوع پر ہماری گفتگو معزز مہمان قبلہ مولانا محمد حسن شاہ صاحب سے جاری ہے۔ قبلہ بریک پر جانے سے پہلے آپ نے بہت ہی بہتر انداز میں کہ وہ تمام دلائل کے جو رسول اکرم کی جانب سے امام علی علیہ السلام کی خلافت کے تعین پر ایک بیانیہ دیتے ہیں ان کو بیان کیا۔ تو رسول اکرم نے اپنی زندگی میں جس قدر بیان کیا، اور پھر روایات میں ہمیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی تعین کا ایک نظریہ نظر آتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی خلافت پر خدا نے بھی تقریباً بہت ساری جگہوں پر آیات میں بیان کر دیا، رسول اکرم نے اس پر عمل بھی کر دیا۔ تو یہ تسلسل کہاں تک ہمیں نظر آتا ہے روایات میں، قرآن حدیث میں، قرآن کی آیات میں اور رسول اکرم کی حدیث میں؟ صحیح۔ دیکھیں، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جا بجا جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کو، ان کی امامت کو بیان فرمایا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں قرآن مجید کی کچھ آیتوں کے حوالے دوں، ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ اہل سنت کے علماء نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے کہ صحیح، اللہ رب العزت نے ہر نبی کی ایک صفت پیغمبر اسلام میں اللہ رب العزت نے قرار دی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر جناب آدم علیہ السلام کا علم دیکھنا ہو مثال کے طور پہ، تو ختمی مرتبت کو دیکھ لو، صحیح، ان کے اندر وہی علم کی جھلک نظر آئے گی کہ جو آدم کے زمانے میں آدم میں پائی جاتی تھی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کا علم دیکھنا ہو مثال کے طور پہ، تو پیغمبر اسلام کے چہرے کی طرف دیکھ لو۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ یعنی 1,23,999 انبیاء کا اگر کوئی مجموعہ ہے تو وہ یتیم عبداللہ پیغمبر اسلام ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ہر نبی کی ایک ایک صفت، جی، صحیح ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ایک صفت کو تو پروردگار عالم اپنے نبی کے اندر رکھ رہا ہے، جی، ٹھیک ہے نا، ہر نبی کی ایک صفت کو پروردگار عالم اپنے نبی میں، اپنے خاتم میں رکھ رہا ہے، جی، اور تمام انبیاء کی جو مشترک صفت ہے، اور وہ مشترک صفت کیا کہ ہر نبی جانے سے پہلے اپنی امت کے درمیان میں اپنا خلیفہ چھوڑ کے جاتا تھا۔ جی، بالکل اسے نہ رکھے ممکن نہیں، ممکن نہیں ہے۔ اور پیغمبر اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہہ دیں کہ بھائی میں جا رہا ہوں، میرے بعد تم لوگ طے کر لینا اور کسی کو بھی خلیفہ بنا دینا، اصلاً یہ بات نہ تو عقلی اعتبار سے صحیح ہے اور نہ روایت کے انداز میں صحیح ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم آتے قرآن مجید کی طرف۔ جی، دیکھیں قرآن مجید میں سورہ مبارک مائدہ کی مشہور و معروف آیت کہ جس میں پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ صحیح، ٹھیک ہے کہ اے رسول آپ پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا تھا، اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو آپ نے کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا۔ صحیح، یعنی پیغمبر اسلام کی جو رسالت ہے، اگر یوں کہا جائے کہ اللہ کے رسول کی رسالت کا دار و مدار اس پیغام پہ ہے۔ صحیح، کون سا پیغام؟ جو بھی پیغمبر اسلام کو پہنچانے کے بارے میں پروردگار عالم اتنی تاکید کر رہا ہے۔ جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا پیغام تھا؟ اللہ کے رسول نے روکا، مقام جحفہ پہ، مقام غدیر پہ، سب کو روکا۔ جی، ٹھیک ہے۔ جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلوایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، سب کو ایک مقام پہ جمع کیا، پالان شتر کا ممبر بنوایا۔ ممبر بنوانے کے بعد پیغمبر اسلام نے پروردگار عالم کی حمد و ثنا اپنی رسالت کو بیان کرنے کے بعد پہلے جناب امیر المومنین کی فضیلتیں بیان کی۔ صحیح، جناب امیر کا مقام کیا ہے، جناب امیر کی منزلت کیا ہے۔ اس کے بعد مولا متقیان کی خلافت اور امامت کا اعلان کیا۔ صحیح، جب خلافت اور امامت کا اعلان ہو گیا تو اب الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کی آیت نازل ہوئی۔ جی، سبحان اللہ۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آج اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے دین کو کامل کر دیا۔ کس انداز میں؟ آپ نے اپنے بھائی کی خلافت کو بیان کر کے۔ صحیح، بلکہ اگر اسی آیت اور اسی روش کو ہم ابتدائے کلام میں لے کر جائیں، جب دعوت ذوالعشیرہ کی بات ہو رہی تھی، صحیح ہے، تو رسول اکرم نے بھی یہی کہا تھا کہ جو تسلیم کرے گا خدا کو واحد
مجھے خدا کا رسول، اور پھر اسی کے بعد اسی میں تسلسل رسول اکرم ابتدان بھی دے رہے ہیں کہ میرا خلیفہ، میرا جانشین، میرا وسیع جو میرا ساتھ دے گا اس کا تعین کیا جائے گا۔ یہی تسلسل یہاں آیت غدیر میں آ کر، واقع غدیر میں آ کر مکمل ہو گیا کہ خدا نے رسول اکرم کا عہدہ بھی بتا دیا کہ یہ عہدہ بھی کچھ نہیں اللہ کہ جب تک امام علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان نہ ہو جائے۔ جب اعلان ہو گیا تو پھر کہہ دیا کہ آج کے دن یہ دین مکمل ہو گیا۔ صحیح، یعنی کس انداز میں کہ رسالت، اللہ کے رسول کی رسالت کا تمام ہونا جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پہ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، یعنی جیسے ہی اللہ کے رسول نے امامت کا اعلان فرما دیا وہاں پہ دین کو پروردگار عالم نے تکمیل کی سند دے دی۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک اہم چیز ہے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت۔ اچھا، یہ ایک آیت ہو گئی۔ دوسری آیت جو میں نے کچھ دیر پہلے بیان کی، سورہ مبارک نور کی 55ویں آیت، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ ٹھیک ہے نا، جس طریقے سے تم سے پہلے اس نے خلیفہ بنائے تمہیں بھی خلیفہ بنائے گا۔ البتہ کون بنائے گا؟ عام لوگ بنائیں گے؟ نہیں۔ ٹھیک، مدینے کے لوگ بنائیں گے؟ نہیں، اللہ بنائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ نے حوالہ کیا دیا؟ جس طریقے سے تم سے پہلے اللہ خلیفہ بناتے رہا ہے۔ صحیح، تو یہاں پہ بھی جو جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت ہے نا، وہ وہی ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو خلیفہ بنایا اور رسول کے ذریعے سے آپ کی خلافت کا اعلان کروایا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ایک اور آیت سورہ مبارک مائدہ کی 55ویں آیت، جس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا، یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک ہے، پروردگار عالم کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان لانے والوں، تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے نا، تو اب اس میں کون ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صحیح، ٹھیک ہے، اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ صاحبان ایمان ولی کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ تو تقریباً تمام مفسرین نے لکھا، چاہے اہل سنت کے ہو یا اہل تشیع کے ہو، کہ یہاں پہ وہ جو مصداق ہے کہ جس نے حالت رکوع میں جاتے ہوئے زکوٰۃ کو ادا کیا ہے وہ مولا متقیان کی ذات بابرکت ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، تو اب اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی، اور جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام ولی کس جہت سے؟ اللہ نے انہیں ولی بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ہم کلمے میں جب یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آیا ولایت کے ضمن میں ہم یہ کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ صحیح، یعنی آیت اس چیز پر دلالت کر رہی ہے کہ کلمہ میں بھی امام علیہ السلام کی ولایت کا اقرار ضروری ہے۔ بالکل، یہ آپ نے انتہائی خوبصورت بات کی۔ جہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر قرآن میں کنایہ استعمال کیا ہے۔ صحیح، صراحتاً بہت ساری چیزیں نام لے کر نہیں بیان کی۔ صحیح، تو یہاں بھی ایک کنایہ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تعین کر دیا کہ یہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہی ہیں کہ جو حالت نماز میں زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل، اور دیکھیے یہ ایک اہم چیز ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں صفات بیان کر دی۔ اب ان صفات کے مطابق ان صفات کے ترازو میں تم ڈھونڈو کہ تمہیں اس وقت کے زمانے میں کون نظر آتا ہے۔ ان صفات پر جو پورا اترے گا، اس سانچے پر جو پورا اترے گا، بالکل اس کے لیے وہ عہدہ، وہ منصب، وہ مقام بالکل ہو جائے گا۔ صحیح، بالکل۔ قبلہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے یہ آیات روایات اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ امیر المومنین اسلام کی خلافت خدا کی طرف سے معین کردہ منسوب کردہ ایک عہدہ تھا، اور رسول اکرم نے پھر اس کا اعلان کر دیا۔ تو کیا جو واقعہ ذو العشیرہ تھا، دعوت ذو العشیرہ تھا، یہ ایک استدلال کافی ہے امام علی علیہ السلام کی خلافت کے لیے؟ دیکھیں، جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ دعوت ذو العشیرہ کی جو دلیل ہے وہ کافی ہے۔ صحیح، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف اس واقعے کے اوپر اعتماد نہیں کیا، صحیح، بلکہ بارہا جا بجا اپنی زندگی میں کئی مرتبہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کا اعلان فرمایا۔ نہ صرف یہ دیکھیں بلکہ اللہ کے رسول نے تو
ایک مرتبہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ پیغمبر کے سامنے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اور خلافت کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس واقعات ایسے بھی ملتے ہیں کہ وہ افراد کے جو جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے یا ان کے بچپنے کے دور میں اس دنیا سے چلے گئے تھے، انہیں بھی پیغمبر اسلام نے باقاعدہ معجزے کے ذریعے سے دوبارہ زندہ کر کے مولا متقیان کی امامت اور خلافت کا عہد لیا ہے، صحیح ہے نا۔ اور کس انداز میں؟ مدینے میں اللہ کے رسول ہیں، جی ٹھیک ہے، ایک مرتبہ مولا متقیان کا ہاتھ پکڑا، صحیح، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد، ہاتھ تھامنے کے بعد اللہ کے رسول معجزے کے ذریعے سے مدینہ سے مکہ گئے، صحیح، مکے کے قبرستان میں آئے، اپنی والدہ کی قبر کے پاس آئے، جناب آمنہ بنت وہب کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد کہنے لگے کہ مادر گرامی آپ یہ بتائیے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ صحیح، جناب آمنہ بنت وہب فرماتی ہیں کہ بیٹا محمد، میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، صحیح، اور میرا بیٹا محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے، سبحان اللہ، صحیح، ٹھیک ہے۔ پیغمبر بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے اسلام کی بہترین گواہی دی، لیکن اسلام ابھی کامل نہیں ہوا، صحیح، صحیح، ٹھیک ہے جی، جناب آمنہ بنت وہب کہتی ہے کیا مطلب؟ ایک مرتبہ پیغمبر بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے دائیں طرف یہ جو نوجوان ہے، صحیح، جو میرے چچا کے بیٹے ہیں جن کا نام علی مرتضیٰ ہے، ان کی امامت کی گواہی دیجئے، صحیح، اگر آپ ان کی امامت کی گواہی دیں گی تو پروردگار عالم جنت میں آپ کو اعلیٰ منزل پر قرار دے گا، سبحان اللہ، سبحان، ٹھیک ہے۔ صحیح، ایک مرتبہ جناب آمنہ بنت وہب مولا متقیان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین، سبحان اللہ، اے مومنوں کے امیر، آپ کے اوپر میرا سلام ہو۔ صحیح، یہ کہتی پیغمبر بیان فرماتے ہیں آپ کا دین، آپ کا ایمان، آپ کا اسلام مکمل ہو گیا، محمد آپ کو خوشخبری سناتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ عالم ارواح سے بھی جو بالکل خصوصی روحیں تھیں ان سے بھی اس چیز کا عہد و پیمان لے لیا گیا، بالکل۔ ایک یہ واقعہ، اور ایک اور کون سا واقعہ؟ جناب حمزہ، جی، پیغمبر اسلام کے چچا، جی، سید ابن طاؤس رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا، جی، ٹھیک ہے۔ جنگ احد میں شہید ہو گئے، مشہور و معروف، ٹھیک ہے، لیکن شہادت سے ایک رات پہلے صحیح، اللہ کے رسول نے اپنے چچا حمزہ کو اپنے خیمے میں بلوایا صحیح، اور کہنے لگے کہ چچا جان، محمد مصطفیٰ کو غیب سے یہ خبر ملی ہے کہ کل آپ کی شہادت ہو جائے گی، صحیح، کل آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، صحیح، ٹھیک ہے، لیکن چچا جان پروردگار عالم جنت میں آپ کو اعلیٰ مرتبہ اس وقت دے گا کہ اگرچہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے اللہ کو ایک مانا، جی، محمد مصطفیٰ کو اس کا رسول اور اس کا نبی مانا، جی، لیکن جنت میں اعلیٰ مرتبہ اس وقت ملے گا جب ان دو عقیدوں کے ساتھ آپ میرے بھائی علی کی امامت کی گواہی دیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ صحیح، جناب حمزہ نے گواہی دی، جی، اے بھتیجے محمد، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں صحیح، کہ آپ کے بعد اگر کوئی امام، اگر کوئی خلیفہ، اگر کوئی وصی، اگر کوئی جانشین، اگر کوئی ولی، اگر کوئی مولا، اگر کوئی امیر المومنین، اگر کوئی سید الوصیین، اگر کوئی خاتم الاوصیاء ہے تو وہ میرا بیٹا، میرا بھتیجا علی مرتضیٰ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک مرتبہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا اقرار کیا، اللہ کے رسول نے انہیں خوشخبری سنا دی، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی نعوذ باللہ من ذالک کہ توحید اور رسالت کی کوئی اہمیت نہیں ہے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کے مقابلے میں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مطلب نہیں، بلکہ دین اسلام کا جو کمال ہے وہ کمال یہ ہے کہ توحید، عدل، نبوت، رسالت، امامت، قیامت، یہ تمام کے تمام جب عقیدے ہوں گے تو پروردگار عالم جنت میں بہترین منزل دے گا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں عقیدے کی پہچان کس طریقے سے ہوتی ہے؟ عقیدے کا تعلق تو دل سے ہے نا، جی، ٹھیک ہے نا، دل سے تمام کے تمام شیعہ مولا متقیان کی امامت کو مانتے ہیں، خلافت کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، بالکل، اور کس انداز میں؟ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، جی، اس سے عقیدہ روشن ہوتا ہے، جی، رمضان میں روزے رکھنے ہیں تو رکھنے ہیں، یہ عقیدے کو اور زیادہ جسے ہم کہتے ہیں نا محکم اور مضبوط کرتا ہے، جی، بالکل، اسی طرح ہی امیر المومنین علیہ السلام کی گواہی دینا بھی ہمارے ایمان کو مکمل کرتا ہے، بالکل، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے حضور اسی کے ساتھ ہی شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمیں اس قدر اکمال نعمت سے نوازا کہ ہمارے دلوں میں، قلوب کو منور کیا محبت و ولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین جمیعاً سب۔ ناظرین کرام،
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन। और इसी के साथ ही ये दुआ भी हमें करनी चाहिए कि जहाँ हम विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का दम भरते हैं, वहीं हम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को अपना आइडियल मानते हुए, आपकी तालीमात पर अमल करते हुए उनके लिए फ़ख्र का बास बने, ना कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए रोज़े क़यामत और अब यहाँ पर शर्मिंदगी का बास बने। खुदावंद तबारक व तआला से दुआ गो हैं कि हमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम को पहुँचा। हमें इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।